बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी आपसे मुखातिब हूँ। पाइसेस यानी मीन राशि बुर्ज हूत से ताल्लुक रखने वाले बहन भाइयों को बताने जा रहा हूँ कि माह जनवरी 2024 आपके लिए कौन सा फल्कियाती पैगाम लिए हुए है। इल्म नजूम आपको क्या मशवरा दे रहा है। जनवरी के ट्रांजिट आपको वक्त और हालात के बदलते हुए धारों की जानिब धक्का दे रहे हैं। ताहम कवाकिब के ग्राउंड में आपको काफी मदद भी मिल रही है। दुनिया तेजी से बदल रही है और आप अपनी तब्दीली के जरिए दूसरों की रहनुमाई कर रहे हैं। आप खुद भी चेंज हो रहे हैं और आपकी वजह से दुनिया में भी बदलाव आ रहा है। आपके रवाबित में जहां जहां आपके ताल्लुकात हैं, आपका असर वहां पहुंच रहा है। आपके डेकन में सैटर्न बड़ा जमा है काफी अरसा से। इसने यहां मजीद 2025 तक रहना है। तो सैटर्न इन पाइसेस हैप्पी है, हालत फरा में है। जोहल कैवान मुअज्जम आपके जायचा के पहले घर में बड़ा जमा हो के आपसे पूछ रहा है कि आप क्यों जी रहे हैं और किस लिए जी रहे हैं, आप जिंदा ही क्यों हैं और आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, आपकी जिंदगी किस चीज के लिए वक्फ है। जोहल एक सख्त गिर उस्ताद की तरह है, मगर चूंकि ये हालत फरा में है, खुश है, ये आपको सबक जरूर देगा लेकिन जरा नरमी से देगा। 20 जनवरी जब प्लूटो एक्वेरियस में दाखिल होगा तो एक बहुत बड़े 20 साला नए दौर का आगाज होगा। ये दौर आपके लिए अच्छा नहीं है, सूटेबल नहीं है। 2008 से लेके अब तक जनवरी की 20 तारीख तक ये वो तवील अरसा था जब प्लूटो आपके जायचा के 11वें घर में रहा। तो 2008 के बाद आपके ताल्लुकात में इजाफा हुआ, आपकी शख्सियत में बदलाव आया, आपको एहसास हुआ कि आप कितने ज़हीन हैं, अक्लमंद हैं, कितनी सलाहियतें काबिलियतें आपके अंदर हैं। आपके हल्का अहबाब में वुसअत आई, आपके मेल मिलाप में, रवाबित में, समाजी रवैयों में बहुत बड़ा निखार आया, बहुत बड़ा चेंज आया। लेकिन अब मामलात बदलने वाले हैं। थोड़ा मुहतात होने की जरूरत है, बल्कि काफी हद तक मुहतात होने की जरूरत है कि अब आपके 12वें घर में, जायचे के जो 12वां घर है, हाउस ऑफ एनिमी, दुश्मनों का घर, बैतुल आदा जिसे कहते हैं। जायचे के 12 घर होते हैं और ये 12वां घर, इस 12वें घर में प्लूटो आ रहा है 20 जनवरी को। 12वें घर का ताल्लुक जायद अखराजात के साथ भी होता है। तो एक तो आपको खुफिया दुश्मनों से आइंदा 20 साल तक नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। मुनाफिकीन से आपको नुकसान पहुंचेगा। बिल्कुल आपके साथ वही हो सकता है जो मैं आप नाम नहीं लेना चाहता। मैं आपको ये बता दूं कि जो बड़ी बड़ी कद्दावर सियासी शख्सियात थी ना आज से 2-3 साल पहले, जो मंजर आम पे छाए हुए थे और वो समझते थे कि बस हम ही हम हैं, आज वो ढूंढने से नहीं मिलते। कहीं हम देखें तो वो हमें नजर भी नहीं आते, कहां गए। मैंने उस वक्त भी अपने वीडियोस में हल्के फुल्के इशारे दिए थे कि ये यूरेनस का एक्वा एज है और प्लूटो यहाँ जो ये आ जा रहा है और यूरेनस का जो रेट्रोग्रेड हो रहा है, ये बहुत बड़े बड़े इनकलाबात लाएगा। यहाँ बड़े बड़े बुर्ज उलट जाएंगे और यहाँ बड़े बड़े मंजरनामे से गायब हो जाएंगे। तो 20 जनवरी जब प्लूटो एक्वेरियस में दाखिल हो रहा है, आपके एक नए दौर का आगाज हो रहा है, तो आपने अखराजात पे कंट्रोल करना है। यह आपके लिए सबसे बड़ा सबक है। 20 साल के लिए यह सबक अपने पल्ले बांध लीजिए। सब कुछ आपके बस में नहीं रहेगा, बल्कि सब कुछ आपके बस से बाहर होने जा रहा है। ये जो कुछ भी आपका है, यह आपका नहीं रहने वाला, इसलिए एहतियात करें। बैरूनी सैयारे, ये जो यूरेनस है, नेपच्यून है, प्लूटो है, इनका मुआशरे पे बड़ा असर पड़ता है। इनके ट्रांजिट मुआशरे पे बड़ा असर डालते हैं। इंसानी रवैयों में बड़ी तब्दीली आती है और बड़े अजीबोगरीब किस्म के हालात व वाकयात रूनुमा होते हैं। इनका नस्लों पे असर पड़ता है और अब देखना यह है कि आपकी जिंदगी पे इसका क्या असर पड़ने वाला है। देखिए, प्लूटो वो है कि जब ये कैप्रिकॉर्न से एक्वेरियस में आया था तो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की बुनियाद रखी गई थी और अब ये दोबारा
سینیسٹری چارٹ کے اعتبار سے وہیں آ رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2008 سے کنگڈم آف سعودی عربیہ میں کتنا ہیجان برپا ہے، وہاں کنگڈم میں کتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں، وہاں کے قوانین بدل رہے ہیں، وہاں کی ثقافت چینج ہو رہی ہے۔ سعودی عرب اب وہ پہلے جیسا قدامت پسندانہ سعودی عرب نہیں رہا ہے، اور اب جو نئے ولی عہد بننے کے چکر میں ہیں وہ تو بڑی بڑی تبدیلیاں لا رہے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ پلوٹو جب ایکویریس میں آئے تو سعودیہ میں بھی الیکشن ہو رہے ہوں اور وہاں پہ بادشاہت کا خاتمہ ہو جائے، تو یہ ایک لکھی پڑی بات ہے، تو اس کا آپ کی زندگی پہ بھی بہت بڑا اثر پڑنا ہے۔ 11 جنوری کو ایکویریس کا نیا چاند پھر آپ کو فضول خرچی کی جانب لے کے جائے گا، شاہ خرچی کی عادت کو بڑھاوا دے گا۔ آپ کو چاہیے کہ اسراف سے بچیں، فضول خرچی سے بچیں۔ قرآن میں بھی اللہ نے یہ سبق دیا ہے، ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور پھر 20 جنوری کے بعد جو 20 سالہ دور آ رہا ہے، یہ آپ کو بالکل کنگال بھی کر سکتا ہے، تو آپ نے کچھ نہ کچھ اپنے پاس بچا کے رکھنا ہے۔ زورا 23 جنوری کو کیپریکون میں داخل ہو رہا ہے۔ آپ اپنی سماجی زندگی اور اس کے پہلوؤں پہ توجہ مرکوز کریں۔ آپ کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، اپنے معاونین کا احسان مند ہونا چاہیے، اور جو آپ کے حق میں بولتے ہیں، آپ کی وکالت کرتے ہیں، آپ کا ساتھ دیتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کو جڑ کے رہنا چاہیے، اور انشاءاللہ پھر آپ کامیابیاں حاصل کریں گے تو آپ کو ان کامیابیوں کا جشن منانا چاہیے۔ اگر آپ کے کچھ دوست احباب مشکل میں ہیں تو آپ اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائیں۔ آپ کے سماجی حلقے میں تبدیلیاں آئیں گی، آپ کے تعلقات پہ بڑا چینج آنے والا ہے۔ 19 جنوری کے بعد بصیرت افروز مواقع آپ کو ملیں گے، بہت سے حقائق آپ کے سامنے آئیں گے۔ جنوری میں سب سے بڑا مشورہ آپ کے لیے یہ ہے کہ اپنے جسم کو بہت زیادہ مشقت میں مت ڈالیں، اپنے جسم کو زیادہ مت تھکائیں، خاص طور پہ 25 جنوری یہ ریسٹ کا دن ہے آپ کے لیے۔ 25 جنوری لیو کا پورا چاند آپ کی صحت پہ منفی اثرات ڈال سکتا ہے، آپ کو اپنی صحت کا خیال کرنا ہے اور باقاعدہ روحانی مشقوں میں جڑ جانا ہے، جٹ جانا ہے۔ جسمانی، روحانی، ذکر، فکر، دعا، عبادت، تلاوت، یہی چیزیں آپ کو مسائل سے بچا سکتی ہیں۔ مراقبہ کرنا آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ فطرت کو وقت دیں، نیچر کو ٹائم دیں، اور جسمانی عبادت کریں اور واک کریں، یہی آپ کے لیے نفع بخش چیزیں ہیں۔ اب نئے سال کو آپ فلاح و بہبود کا سال دیکھیں گے، اس کے لیے آپ خود کو تیار کر لیں اور اپنی زندگی میں مبارک چیزوں کو شامل کر لیں۔ میں انشاءاللہ نیکسٹ منتھ آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی چیزیں آپ کے لیے نفع بخش ہیں، کون سا پرفیوم، کون سا کلر، کون سا جیم سٹون، کون سا ایسیشنل آئل، اور کون سا پودا پلانٹ آپ کے لیے لکی ہے۔ تو اپنی لکی چیزیں آپ اپنے ارد گرد جمع کریں۔ تمام ممکنہ روحانی اور لکی چیزیں اپنے ارد گرد جمع کرنے سے آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں اور ان ٹرانزٹ کے نحس آثار سے آپ بچ سکتے ہیں۔ ضروری ہے کہ آپ منظر عام پہ رہیں، حال میں جئیں اور اپنے مستقبل کی فکر کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ تو آخر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ماہ رجب المرجب اور خاص طور پہ 4 رجب سلاطین اربع کا جو یوم وصال ہے، اس حوالہ سے آپ کون سے اعمال سر انجام دے سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس مہینے کے خاص روحانی اعمال آپ کو تعلیم دوں، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جنوری 13 جنوری کا جو نیا چاند طلوع ہو رہا ہے، یہ رجب المرجب کے مہینے کا آغاز ہو رہا ہے، اور رجب کا مہینہ اہل اسلام کے نزدیک عالم روحانیات میں بڑی اہمیتوں کا حامل ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ماہانہ ہوروسکوپ سنتے ہیں، سالانہ ہوروسکوپ سنتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سوں کو آپ کی درست تاریخ پیدائش معلوم ہے، جس اعتبار سے آپ اپنا ہوروسکوپ سنتے ہیں، اور جن خواتین و حضرات کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہیں ہے تو وہ اٹکل پچو لگا کے علم عادات کی روشنی میں یا اپنے نام کے پہلے حرف کے اعتبار سے یا اپنی شخصیت اور اپنے مزاج کی ماہیت کے اعتبار سے کسی ایک برج کے بارے میں اپنے حالات و واقعات کو سنتے ہیں۔ آپ کے حقیقی حالات و واقعات کا علم تو تبھی ہوگا جب آپ اپنے ذاتی پیدائشی ذائچہ خریطۃ الولادہ، جو آپ کا شخصی ذائچہ ہے، اسے مد نظر رکھیں گے۔
ہر انسان کا پیدائشی ذائچہ دوسرے انسان سے بالکل مختلف ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے آپ کے ہاتھ کی لکیریں فنگر پرنٹس آپس میں نہیں ملتے، اسی طرح ذائچے بھی آپس میں نہیں ملتے، حتیٰ کہ ایک ہی وقت میں پیدا ہونے والے بہت سے بچوں کا بھی ذائچہ آپس میں ہرگز نہیں ملے گا۔ ان میں بھی ایسیڈنٹ کا فرق پڑے گا، توالے کا فرق پڑے گا، تالے کے درجات کا فرق پڑے گا، ڈگریز کا فرق پڑے گا، سمت کا فرق پڑے گا، رجال الغیب کی سمت کا فرق پڑے گا، مکان جس میں وہ بچہ پیدا ہوا اس مکان کا فرق پڑے گا، تفاوت جدولی ہوگا، اور بہت سے تفاوتی فرق آتے ہیں۔ چونکہ علم نجوم حساب و کتاب کا علم ہے، اس کا آپ کے نام اور آپ کی ماں کے نام سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ گھڑی کا علم ہے۔ تو جن خواتین و حضرات کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم ہوتی ہے وہ اپنے ذائچے بنواتے ہیں، اور ان ذائچوں کی روشنی میں وہ صاحبان علم منجمین حضرات سے یہ معلوم کرتے ہیں کہ کون سے کواکب ہمیں نقصان دے رہے ہیں، جن کا نحوستوں کا دفیہ کرنا ضروری ہے، جن کی ریمیڈی کرنی ضروری ہے، تو وہ ریمیڈیز کرتے ہیں۔ اور جن کو سرے سے تاریخ پیدائش معلوم نہیں، برتھ چارٹ نہیں بنوا سکتے، تو اب وہ کیسے معلوم کریں کہ کون سے کواکب ان کو نفع دے رہے ہیں یا کون سے نقصان دے رہے ہیں؟ تو 4 رجب کو خاص طور پہ لوح ہفت کواکب بنائی جاتی ہے۔ یہ لوح ہفت کواکب تمام کواکب کی نحوستوں سے آپ کو نجات دے گی۔ اس لوح ہفت کواکب کو 4 رجب کو ہی لکھا جاتا ہے، اور یہ ہمارے سلسلہ رضویہ کی خاص لوح ہے۔ اس کی تفصیلات جاننے کے لیے آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پہ کلک کر کے ساری معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ لوح 4 رجب کو بنے گی انشاءاللہ 2024 میں، 16 جنوری کو 4 رجب متوقع ہے، تو یہ خاص وقت میں ہی بنائی جاتی ہے۔ آپ اس لوح پہ آیت کنندہ کروائیں گے سورہ یوسف، جو قرآن کا 12واں سورہ ہے، جس کی آیت نمبر 4۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد گرامی سیدنا یعقوب علیہ السلام کو اپنا خواب سنا رہے ہیں، اور وہ خواب کیا ہے قرآن میں اسے بیان کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رجب المرجب میں اس آیت کا ورد کرنا آپ کے لیے نہایت مفید ہوگا۔ آپ کسی بھی پلانٹ کی نحوست کا شکار ہیں، کسی بھی پلانٹ کی زد میں آئے ہوئے ہیں، اس کی سختی کا شکار ہیں، اس آیت کا معنی سمجھیں۔ میں سمجھتا ہوں قرآن میں اس سے بڑی تسخیر سیارگان کے لیے پلانٹس کی ریمیڈی کی کوئی آیت نہیں ہے، اس سے اہم ترین آیت۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد گرامی کو بتاتے ہیں، اذ قال یوسف لابیہ، جب کہا، جب بتایا سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار کو، یا اباتی، اے میرے والد گرامی، انی رأیت، بے شک میں نے دیکھا، 11 کوکبا، 11 پلانٹس، 11 پلانٹس، والشمس والقمر، اور سن اور مون، رأیتہم لی ساجدین، وہ مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ علماء اسلام فرماتے ہیں یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا خواب تھا، مگر خواب جو نبی کا ہو وہ خواب نہیں ہوتا، وہی ہوتی ہے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بشارت دی، کواکب نے انہیں سجدہ کیا، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ 8 کواکب اب تک دریافت ہوئے ہیں۔ شمس سٹار ہے، ستارہ ہے، نجم ہے، پلانٹ نہیں ہے، کوکب نہیں ہے۔ قمر کوکب نہیں ہے، پلانٹ نہیں ہے، سیارچہ ہے، یہ نیر ہے۔ ان کے علاوہ زہرہ، عطارد، زحل، مشتری اور مریخ، یہ 5 پلانٹس دریافت ہو چکے ہیں۔ یورینس، نیپچون اور پلوٹو 3 یہ دریافت ہو چکے ہیں، 8 دریافت ہو چکے ہیں۔ 3 جو ابھی باقی ہیں، جن کا اللہ نے قرآن میں پہلے سے ذکر کر دیا، وہ ابھی دریافت بھی نہیں ہوئے۔ تو جو پلانٹس ابھی تک دریافت بھی نہیں ہوئے ہمارے نظام شمسی میں، ان کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے۔ تو کواکب نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، 11 کواکب نے اور سورج نے اور چاند نے ماتھا ٹیکا جناب یوسف علیہ السلام کو۔ تو یہ آیت اگر آپ پڑھیں گے اور دعا کریں گے کہ اے اللہ اس آیت وافی ہدایت کی برکت سے تمام کواکب کی نحوستوں کو مجھ سے دور فرما دے، کواکب کو میرے لیے مسخر کر دے، جس طرح تو نے کواکب کو جناب یوسف علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا، تو انشاءاللہ اس آیت کی دعا آپ کو بہت نفع دے گی۔ اور جو لوح میں بناؤں گا اس لوح پہ انشاءاللہ یہ آیت کنندہ کروں گا۔
लॉ की तफसीलात के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो को जरूर मुलाहिजा फरमाएं। 4 रजबुल मुरज्जब सलातीन अरबा का यौम विसाल है, यौम उर्स है। और जो दुआ मैं आपको तालीम दे रहा हूं, ये दुआ रजबुल मुरज्जब में यानी 13 जनवरी के बाद आप पूरा महीना इस दुआ को पढ़ सकते हैं। खास तौर पे 16 जनवरी 4 रजबुल मुरज्जब को आप सलातीन अरबा, जो अकताब अरबा हैं, जो चारों कोनों के बादशाह हैं, उनकी खिदमत में सलाम पेश करें और ये दुआ पढ़ें। इंशाअल्लाह आपको बहुत फवायद होंगे। तो सिलसिला कादरिया रिजविया का जो सबसे अहम तरीन खासुल खास अमल मैं आपको तालीम देने जा रहा हूं, इसकी हर मुस्लिम मोमिन मोमिना को इजाजत आम है। जायज मकासद के लिए आप ये अजीम रूहानी अमल सरंजाम दे सकते हैं। 4 रजब रजब को आप हस्ब तौफीक न्याज का एहतमाम कीजिए और सलातीन अरबा, जो चौं चुंडा दे पीर चारों अकताब हैं, उनकी खिदमत में सलाम पेश कीजिए। और उसका तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले आप अपना चेहरा मशरिक की जानिब कीजिए और यूं सलाम कीजिए, अस्सलामु अलैका या ख्वाजा अब्दुर रहीम मशरकी। उसके बाद अपना चेहरा शिमाल की जानिब कीजिए और यूं सलाम कीजिए, अस्सलामु अलैका या ख्वाजा अब्दुर रशीद शिमाली। उसके बाद आप जुनूब की जानिब चेहरा कीजिए और सलाम कीजिए, अस्सलामु अलैका या ख्वाजा अब्दुल जलील जनूबी। उसके बाद आप अपना चेहरा मगरिब की जानिब कीजिए और यूं कहिए, अस्सलामु अलैका या ख्वाजा अब्दुल करीम अल मगरबी। इसके बाद आप ये दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा अंता कदीमुन अज़लियुन तंजीलुल इलाला वलम तज़ल वला तज़ाल इरहमनी बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अग़फिर लि उम्मति सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अरहम उम्मत सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इसके बाद 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे। ये जो चारों बुजुर्ग हैं, इनका सिलसिला कादरिया रज़विया में आला हजरत के मामूलात में, फरमूदात में और सूफी इकबाल अहमद नूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुजर्रब अमलियात में बहुत से आमाल बयान हुए हैं। इनकी बहुत सी तफासील हैं। ये बुजुर्ग रिज़्क़ की तकसीम पे मामूर हैं। 4 रजब मुरज्जब को इन चारों बुजुर्गों का फातिहा दिला के इनके वसीला से दुआ की जाए तो अल्लाह पाक रिज़्क़ वाफिर अता फरमाता है, बंद रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है। ये चारों हजरात जिहात अरबा के औताद अरबा हैं। ये अस्माए तय्यबा इनके जाती नाम नहीं है, बल्कि ये इनके ओहदा के नाम है। जिस तरह हर गौस का नाम अब्दुल्ला और उसके दोनों वजीरों के नाम अब्दुल मालिक और अब्दुल रब हैं, जो इस ओहदा पे मुकर्रर होगा, जाहिर है उसका नाम तो कुछ और होगा, मगर बातिन में उसका नाम यही लिखा जाएगा। तो फतावा रिजविया शरीफ जिल्द नंबर 26 में सफ़ा 605 पे आला हजरत अजीमुल बरकत ने यह अमल तहरीर फरमाया है।